اب آئیے ایک روایت یہ بھی سن لیں آپ، اور پھر اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے. یہ صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے کتاب الصیام، حدیث نمبر ہے 2750. امام مسلم پوری سند بیان کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں حضرت قتادہ تک. صحابی رسول ہے حضرت قتادہ، ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین. کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو بلا ناغہ. تو رسول اللہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال ہوا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کبھی نہیں چھوڑتے، پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے؟ فقالا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فیہ اولدت وفیہ انزل علی، اسی تاریخ اسی دن میں، یہ پیری کے روز میں پیدا ہوا اور پیری کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل. اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، حوالے سن لیں اور پھر اس پر ایک اعتراض سن لیں غیر مقلدین کا. یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ امام احمد نے بھی لکھا مسند کے اندر اپنی جلد 5 صفحہ 296، حدیث نمبر ہے 22,590. امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لایا سنن الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 286، حدیث نمبر 8182. سنن نسائی میں امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، معاف کیجئے گا، نسائی نے سنن کبریٰ میں جلد 2 صفحہ 146 حدیث نمبر 2777 پر، اور امام عبدالرزاق نے جو امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد ہے المصنف جلد 4 صفحہ 296 حدیث نمبر 7865 پر. اب پیر کے دن روزہ رسول اللہ نے رکھا، اس پر کیا اعتراض ہے ذرا یہ بھی سن لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کہنے لگے پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا. تو دیکھو نبی نے اپنا میلاد منایا، تو جب نبی نے میلاد منایا تو ہم بھی میلاد منائیں گے. ان سے کہو، ایسے ظالموں سے پوچھو کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے کیا؟ پیر کا نام دوسرا 12 ربیع الاول بھی ہے؟ بولو، پیر کو کبھی کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے؟ پیر کو کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے؟ ارے میلاد منانے کی بات آئی ہے تو سنو، نبی نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. کس دن؟ پیر کی. کیا نبی کو 12 ربیع الاول کا پتہ نہیں تھا؟ نبی کو اپنی پیدائش کی تاریخ کا علم نہیں تھا؟ پھر اس کو کیسے ہو گیا جب نبی نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں؟ فرمایا میں پیر کو پیدا ہوا ہوں، پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں. تو پیر کو تم روزہ رکھو، اور پیر مہینے میں 4-5 دفعہ آتے ہیں. اس دن کوئی یہ ظالم مولوی بتایا کہ پیر کو روزہ رکھتا ہو سنت میں؟ ہاں، 12 ربیع الاول کی 12ویں خوب ٹھنتی ہے، اس کی دیگیں مرغ مسلم اور ٹھرے چلتے ہیں. اس دن کون روزہ رکھتا ہے؟ اسے کہتے ہیں جاہل. اس کو یہی نہیں بیوقوف کو پتا اصول شریعت کا کہ ایک حکم سے استنباط کر کے دوسرے حکم کے جواز کی صورتیں پیدا کی جاتی ہے. یہی نہیں پتا اس جاہل کو. کیا پڑھا مدرسے میں؟ اسی کا نام فقہ ہے. ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل نکالے جاتے ہیں، سینکڑوں باتیں نکالی جاتی ہیں، استنباط کیا جاتا ہے. تو پیر کے دن حضور نے روزہ رکھا، اس سے کیا استنباط کیا گیا کہ نبی نے اپنی میلاد کے دن کو ہر ہفتے یاد رکھا. تو میلاد بھلانے کی چیز نہیں ہے، یاد کرنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے. استنباط یہ ہوا اس سے مسئلہ. اور اس نے کیا لایا؟ پیر کو 12 ربیع الاول بولتے. ابے جاہل، کس بیوقوف نے پیر کو 12 ربیع الاول بولا؟ یہ تو اپنا شیطانی قیاس کر رہا ہے. کہا پیر کے دن نبی نے روزہ رکھا، تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اچھا چلو، ہم تو بیوقوف لوگ ہیں، روزہ نہیں رکھتے، جلوس نکالتے. تم تو عقل مند ہو، اہل حدیث ہو، تم روزہ رکھ لیا کرو. تم کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو تمہیں سعودیہ کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑ گئی، اس دن بھی بھوکا رہنا گوارا نہیں تمہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں رکھتے 12 کو؟ ارے 12 کو اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے روزے کا بھی حکم ہے. روزہ بھی رکھ کے اظہار کیا جا سکتا ہے، کھا کر بھی، کیونکہ اس میں شریعت میں پابند نہیں کیا، اختیار. اور رسول اللہ نے روزہ رکھا، صحابہ کو حکم تھوڑی دیا کہ تم بھی رکھو.
یہ حکم واجب کے حکم میں نہیں ہے. کوئی روزہ رکھے تو اس کو ثواب ملے گا سنت کا, لیکن کوئی نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوگا. تو کھا کر بھی خوشی منائی جا سکتی ہے, روزہ رکھ کر بھی منائی جا سکتی ہے. ایک چیز تو یہ ہوئی. اور دوسرا, اللہ کا شکر ہے یہ بڑا چڑ گیا 12 ربیع الاول کو بڑی دے کے کھنکتی ہے, تو بیٹا وہ ہم اپنے پیسوں سے بناتے ہیں, اپنے پیسوں سے چندہ کر کے سنی کھاتے, نہ خبیث سے چندہ لیتے ہیں نہ خبیث کو کھلاتے ہیں. تھوڑی سعودی کھاتا ہے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت, نعرہ رسالت. اور اس دن اس لیے دیگے کھنکتی ہیں کہ ہم بھی کھنکا کے بتاتے ہیں کہ اے پروردگار جس رسول کے صدقے میں دیا آج نہ کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. تو اس کو ہماری دیگوں سے بڑی الرجی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو نہ اس کی خبیث جماعت سے نہ ہم چندہ لیتے ہیں, نہ ان کو کھانے دینے آنے دیتے. آتے وغیرہ گستاخ مردود, کھانے کیوں آیا, چل نکل کم بخت یہاں سے, کتے کی طرح دھتکار دیتے ہیں جماعت کو. تو اس لیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کے. تو بھائی دیگ میری, کھانا میرا, پیسے میرے, خوشی میری, تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں؟ بھئی ہمارا پیسہ, ہماری خوشی, ہم اظہار کر رہے ہیں. اور ایک میں پریکٹیکلی بات بتاؤں, یہ منوس لوگ بڑے بولتے ہیں یار, سنی لوگ بڑے فضول خرچ کرتے ہیں, میلاد میں پیسہ اور یہ جلوس پہ پیسہ اور یہ نیاز پہ پیسہ اور یہ پیسہ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ یار, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں تو اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں, اپنی ذات کا میں پریکٹیکل سامنے رکھ سکتا ہوں اس بات کو لے کر, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے محلے میں جب بھی میلاد شروع ہوا, محفل آپ نے منعقد کی, مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ کیا غربت بڑی کہ مال بڑا؟ مال بڑا ہے. تجربہ دیکھ لو, جتنے سنی تھے کسی بستی میں اگر میلاد کی محفل منعقد ہوئی, چھوٹا سا جلسہ لیا, اگلے سال جلسہ بڑھ گیا. چھوٹی سی دیگ بنی تھی, اگلے سال دیگ کا لیول بڑھ گیا, کھانا بڑھ گیا, نیازیں بڑھ گئی. تو یہ بڑھنا بتا رہا ہے کہ جس کے صدقے میں ملا اس کا شکر کرتے جا رہے ہیں, وہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے. اور اس کی پیدائش پر اگر ہم نہ خرچ کریں تو پھر کب کریں؟ کہ جس کی شان یہ ہے کہ بخاری میں خود امام بخاری نے نقل کیا, حضرت ابو امیر معاویہ سے روایت, آقا کہتے ہیں انما قاسم واللہ یؤتی, اللہ خزانوں کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو جو تقسیم کر رہا ہے اس کے نام پر نہیں کروں گے. یاد رکھیے یہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو. در مختار کے اندر صاحب در مختار نے اور رد المختار میں حضرت امام ابن عابدین شامی نے ایک بڑا بہترین اصول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر, دین کے نام پر لاکھوں بھی اگر خرچ کر دیے جائیں تو سب پر ثواب, اور اگر بے دینی اور حرام کام پر سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا, منافقوں کو چھوڑ دے, منافقوں کو چھوڑ دے, تو عاشقوں میں بیٹھ جا, وہابیوں کو چھوڑ دے, تو سنیوں میں بیٹھ جا, اویسیوں میں بیٹھ جا, بلال